تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کی تبیین فرمائی ہے، اس کی تشریح فرمائی ہے، اور مزید اس کے اندر قرآن کی آیات بھی ہے۔ ایک آیت وہ آیت بڑی اہم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر ایک نعمت کا ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر بہت بڑا احسان تھا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اچھا رسول بھیجا ان میں سے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، یہ تو ہو گیا مقام قرآن۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں رسول؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس سے اچھی عادات اس میں ڈالتے ہیں، اور جو غلط عادات ہیں اس سے ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں۔ یہ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ بیان کر کے ہوتا ہے، توضیح کر کے ہوتا ہے، ڈرا کے ہوتا ہے، خوش کر کے ہوتا ہے، یہ سارے اسالیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ پھر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ نوٹ کریں، تلاوت تو ہو گئی، اب تعلیم الکتاب کچھ اور چیز ہے، تلاوت الکتاب کوئی اور چیز ہے۔ والحکمہ، اور انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 منصب یہاں بیان ہوئے۔ تو اگر ہم غور کریں تو قرآن جو پورا کا پورا ہے وہ تو تلاوت سے حاصل ہو گیا، تو باقی بھی تزکیہ کہاں ہے، اور تعلیم کہاں ہے، اور پھر حکمت کہاں ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے یقیناً بڑی گمراہی میں تھے۔ تو یہ بات بہرحال ہم بھی آج ایک آسان سی مثال سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی تاریخ میں گزرے ہوئے کسی عظیم شخص کی بات کر رہے ہوں، ہم کہہ رہے ہوں کہ ہاں وہ شیکسپیئر تھا اور نیوٹن تھا، اب میں پوچھوں گا نا اگلا سوال کہ اس نے کیا کیا تھا، کیا فرمایا تھا اس نے، اس کی باتیں کہاں ہیں؟ یقیناً اس کے بغیر اس کی عظمت کا میں قائل ہو ہی سکتا۔ تو اگر ایک شخص کہے گا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کوئی انسان تاریخ میں آیا ہی نہیں، آپ سے بہترین شخص تاریخ میں گزری نہیں، اللہ کے سب سے محبوب بندے، اب میں کہوں کہ انہوں نے جو بتایا، ان کی جو زندگی تھی وہ کہاں ہے؟ قرآن تو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا کلام انہوں نے آگے منتقل کر دیا۔ ان کی ذات کی عظمت کے پہلو کس طرح سے واضح ہوں گے؟ قرآن کو خالی پڑھ لینے سے، قرآن کے خالی پڑھ لینے سے، وہ تو اللہ کا کلام ہے پورا کا پورا، اس میں یقیناً آپ کی تعریف بھی آ گئی، وہ ایک حصہ ہے اس میں موجود، لیکن آپ کی اپنی فرامین سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کی اپنی باتوں سے، آپ لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے تھے، آپ لوگوں سے کس طرح ملتے تھے، آپ نے جنگ کے موقع پر کیا آپ کا کردار تھا، امن کے موقع پہ کیسا کردار تھا، یہی تو معنی ہے اسوۃ الحسنہ۔ اللہ کی رسول زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ رول ماڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری تم تک پہنچے گی، تم نے اسی کو مطابق زندگی گزارنی ہے، تم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر زندگی آگے بڑھنی ہے، کیسے ہوگی؟ تو یہ بہت سارے پہلو ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھے بغیر دین اسلام کا ہمیں اور آپ کو صحیح اندازہ ہو ہی سکتا کہ دین اسلام کیا ہے، نہ ہی قرآن مجید پر عمل ہو سکتا ہے۔